السلام علیکم ناظرین، رونق رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نگہ زیدی۔ تمام ناظرین کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، ہمارا اور آپ کا ساتھ اس پروگرام میں 7 بجے تک ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہمیشہ ہمارے پاس جو ہوتے ہیں 2 سیگمنٹ ہوتے ہیں۔ پہلے سیگمنٹ میں ہم اپنے مہمانوں سے آپ کا تعارف بھی کرائیں گے اور ان سے سوال جواب ہوتے ہیں، اور ہمارے سیکنڈ سیگمنٹ میں جو ہے وہ ہماری بہن نزہت حسنین آپ کو بہت ہی زبردست سی ریسیپی بتاتی ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں پچھلے 2 ہفتوں سے ہم نے ایک سلسلہ جاری کیا ہے کہ جو بھی بچے جنہوں نے اس ماہ رمضان میں اپنا پہلا روزہ رکھا ہے، یعنی کہ ان کی روزہ کشائی ہوئی ہے، یا انہوں نے قرآن ختم کیا ہے، ختم قرآن کیا ہے، یا اگر چھوٹے بچے ہیں اور انہوں نے اپنا یسر القرآن بھی جو ہے وہ جو پہلا سپارہ ہوتا ہے وہ بھی اگر ختم کیا ہے، تو آپ ہمیں کال کر کے اس خوشخبری میں جو ہے وہ سنائیں اور ہمیں بھی اپنی اس خوشی میں جو ہے وہ شریک کریں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں جو ہمارے بچے ہیں وہ قرآن سے، ناطق قرآن اور سامت قرآن دونوں سے جو ہے وہ اتنا ہی پیار کریں اور دونوں سے ہی لگاؤ رکھیں۔ تو ہم انکریج کرنا چاہتے ہیں اس پلیٹ فارم سے ان بچوں کو، تاکہ ان کے قرآن میں دلچسپی کو اور بڑھا سکیں۔ تو اگر آپ کے بچوں نے قرآن ختم کیا ہے یا انہوں نے پہلا روزہ رکھا ہے تو آپ ہمیں ضرور بتائیے گا، لیکن آپ کو اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمارا جو پہلا سیگمنٹ ہے اس میں ہم کالز نہیں لیں گے۔ سیکنڈ سیگمنٹ میں انشاءاللہ تعالی نمبر جو ہے، فون نمبر وہ اسکرین پہ چلا دیا جائے گا، اور اس پر آپ ہمیں رنگ کر کے ہمارے ساتھ یہ خوشی کو اپنی شیئر کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ تھا ہمارا آج کا مختصر سی لائن اپ جو ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے۔ لیکن ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ماہ رمضان کے آخری ایام ہیں، عشرہ نجات جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ پہلے عشرے میں ہم نے خدا تعالیٰ کی رحمتوں سے فیضیاب ہوئے، دوسرے عشرے میں ہم نے خدا تعالیٰ سے معافی مانگی، عہد کیا کہ ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اور اب یہ تیسرا ہفتہ یعنی کہ چند ایام، آج تقریباً جو ہے وہ 26واں روزہ ہے، کسی کا 27واں روزہ ہے، آج چند ایام رہ گئے ہیں رمضان کے، اور دل بہت ہی زیادہ ممنون ہے کہ اتنے سے عرصے کے لیے جو ہے وہ رمضان آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ یہاں پہ بڑی خوبصورت سی کسی نے نظم کہی اور میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ اے ماہ رمضان آہستہ چل، کہتے تو ہیں ہم آہستہ چل، لیکن 30 دن اتنی جلدی سے گزر جاتے ہیں۔ اے ماہ رمضان آہستہ چل، ابھی کافی قرض چکانا ہے اور گناہوں کو بخشوانا ہے، کچھ توبہ کرنی باقی ہے، کچھ رب کو منانا باقی ہے، جنت کا کرنا ہے سودا، جہنم سے خود کو بچانا ہے، اے ماہ رمضان آہستہ چل۔ لیکن اتنی تیز رفتاری سے چلتا ہوا ماہ رمضان اپنے آخری ایام میں داخل ہو چکا ہے۔ یہاں پر خدا تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، بس ہمیں بھی معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ نہ جانے یہ سعادت کا مہینہ پھر ہماری زندگی میں نصیب ہوگا یا نہیں۔ مالک، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، لیکن تیرا سہارا اور تیری عطا اور توفیق مانگتے ہیں کہ اے خدا تعالیٰ ہمیں پھر سے گناہوں کی طرف نہ بھیج دینا، نہ ہم پلٹ کے چلے جائیں ان گناہوں کی طرف جن سے ہم نے توبہ کی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور میں آپ کا تعارف اپنے مہمانوں سے کراتی ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ سحر رضوی صاحبہ، آپ کی السلام علیکم۔ آپ کی جانی پہچانی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ماشاءاللہ سے ہمارے اس پروگرام میں 3 ہفتوں سے بہت بھرپور انداز میں جو ہے انہوں نے ہمارا ساتھ بھی دیا ہے، اور ماشاءاللہ سے آپ کی جو تشنگی رہ جاتی ہے انسان کو کہ کس طرح سے سوال اور جواب جو ہے اس مہینے کے اعتبار سے ہم نے ان سے پوچھے ہیں، تو امید کرتے ہیں کہ وہ تشنگی بھی آپ کی تھوڑی سی جو ہے وہ دور ہوئی ہوگی، تو مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ جو دوسری ہستی موجود ہیں وہ بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، محترمہ اور ڈاکٹر جو ہے ہماری ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر سیما بطول، السلام علیکم۔ دونوں شخصیات ایسی ہیں کہ بہت ہی علمی شخصیات ہیں، ماشاءاللہ سے ہماری ڈاکٹر صاحبہ بھی کافی جو ہے وہ علمی شخصیت ہیں اور ذاکری وغیرہ بھی کرتی ہیں ماشاءاللہ سے۔ تو یہاں پر بلا تاخیر ہم آپ دونوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور بہت ممنون ہیں کہ آپ اتنے مصروف ترین وقت میں سے ہمارے اس پروگرام کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ پہلا سوال بلا تاخیر کے،
سحر باجی، پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے پہلے عشرہ میں خدا تعالیٰ کی بھرپور رحمتوں سے جو ہے وہ ہم فیضیاب ہوئے الحمدللہ. دوسرے عشرے میں ہم نے خدا کی معصیت سے توبہ کی، گناہوں کی طرف نہ پلٹنے کا عہد بھی کیا. اب عشرہ نجات، ان 30 دنوں میں ہم نے کیا حاصل کیا؟ ہم نے اپنے اوپر جبر کیا، نفس کو جو ہے وہ کنٹرول کیا اور خدا کی خوشنودی کے لیے روزے رکھے. لیکن اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اب آخری ایام ہے، 27واں 26واں روزہ، کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ جو 30 دن کی مشقتیں ہیں، محنتیں ہیں، وہ آیا کامیاب ہوئے ہم ان 30 دنوں میں، کہ یہ 30 دن صرف ہم نے روزہ رکھا، پیٹ میں جو ہے وہ بھوک برداشت کی اور دیٹس اٹ؟ کہ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا؟ وہ کیا علامات ہیں، وہ کیا ایسی نشانیاں ہیں جو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ 30 دن ہمارے واقعی ہم نے خدا کی عبادت کی، واقعی ہم خدا سے قرب حاصل کر سکے؟ تھوڑا سا ہمیں بتا دیں کہ کس طرح ہم جو ہے وہ سائن پوسٹ اپنے آپ کو کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور نگہت باجی، آپ کا بہت شکریہ، آپ کی وساطت سے ہمیں اس پروگرام میں آنے کی ایک یہ موقع مل رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ رمضان ہم نے پہلے ہی پروگرام میں غالباً امام زین العابدین علیہ السلام کی صحیفہ سجادیہ سے 54ویں دعا کا غالباً ذکر کیا تھا، کہ جس میں مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم تو ہمیں معرفت رمضان عطا فرما. مولا نے یہ نہیں کہا کہ تو ہمیں برکتیں جو رمضان کی رحمتیں اور جو کچھ بھی رمضان سے بالخصوص ہے رمضان کے متعلق تو ہمیں وہ سب عطا فرما، بلکہ مولا نے یہ فرمایا کہ پروردگار تو ہمیں معرفت رمضان عطا فرما. سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ سے یہی کویسچن کرنا چاہیے کہ ہم نے رمضان کو کیا سمجھا؟ کیا یہ اٹھک بیٹھک کا وقت کا نام ہے جو ہم کر رہے ہیں رمضان میں، یا یہ ایک مہینے کے لیے کوئی جبرن اللہ نے ہم پر مسلط کر دیا؟ یعنی قرآن میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جو بھی نیکی کے اعمال ہیں اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. بے شک تمہارا فائدہ اس میں ہے کہ تم نیکی کے کام کرو، اور جن چیزوں سے ہم نے تمہیں روکا اگر تم ان چیزوں سے رک جاتے ہو تو اس میں بھی اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہارا فائدہ ہے. بے شک تمہارا نقصان ہے اگر تم غلط کام کرو گے اور حرام کی طرف جاؤ گے. تو رمضان کی معرفت کو ہم نے کتنا حاصل کیا؟ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے ہی آپ سے یہ کویسچن کرنے کی ضرورت ہے کہ وقت سحر ہم اٹھتے ہیں، اس اٹھنے میں کیا فلسفہ ہے پروردگار کا؟ ہمیں کتنی اقوال معصومین اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملتی ہیں کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے، یعنی نماز شب سے یعنی جب وقت داخل ہو رہا ہوتا ہے، فجر سے کچھ دیر پہلے جب آپ اٹھتے ہیں، وہ وقت ہے جب پروردگار عالم فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ، جتنی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، سب کچھ، رزق ہے، اولاد ہے، یعنی جو کچھ بھی جس چیز میں بھی آپ کو کمی ہے اللہ وہ ہر چیز کے دروازے اس وقت میں کھول دیتا. سبحان اللہ. ایک تو سب سے پہلی یہ ٹریننگ اللہ ہمیں دے رہا ہے، یہ بھی موقع اسی کی ذات کی کریمی ہے کہ وہ ہمیں عطا کر رہا ہے. بے شک وہ وقت ایسا ہے کہ وہاں اس وقت دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، اس وقت رزق کشادہ کیا جاتا ہے، جو تکلیف میں مبتلا ہیں ان کی تکالیف دور کی جاتی ہے، مگر یہ کہ اس وقت آپ کو اپنے رب کے قریب جانا پڑتا ہے. تو یہ کسی اٹھک بیٹھک کا ٹائم وقت وہ نہیں ہے مہینہ کہ ہم نے بس نمازیں زیادہ پڑھ لی ہیں یا قرآن زیادہ پڑھ لیا ہے. بے شک ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کوئی غلط مطلب نہ لے کہ قرآن کے ایک حرف کو پڑھنے کا جو ہے وہ ثواب ایسا ہے کہ جیسے آپ نے ایک ختم قرآن کیا ہے اس مہینے میں اتنا، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے نا، اللہ خود کتنا عظیم ہے. تو جو مہینہ اس سے مخصوص ہو گیا تو اس کی بھی ظاہر ہے کہ اتنی امپورٹنس اور اہمیت ہے، اور ہم اس پر بات کرتے آ رہے ہیں. تو جب ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ پروردگار عالم نے اس مہینے میں ہمیں کیوں حکم دیا کہ سحر کرو اور افطار فلاں وقت پر مغرب کے بعد افطار کرو، اور اس کا کیا سارا فلسفہ، یہ سب چیزیں حلال ہیں ہم پر، پانی پینا حلال ہے، کھانا پینا حلال ہے، یعنی جو چیزیں بھی ہیں جس سے ہم رک جاتے ہیں ماہ رمضان میں، یہ سب حلال ہیں ہمارے. لیکن مقصد رمضان کیا تھا
کہ ہم اپنے سیلف کو کنٹرول کریں، اپنے نفس پر قابو پا سکیں۔ یہ 1 مہینے میں ایسی ٹریننگ ہم حاصل کر لیں کہ 11 مہینے اسی طرح ہم چلتے رہیں، اسی طرح اس ٹریننگ کو حاصل کرتے رہیں، اسی طرح اس ٹریننگ کے جو ہمارے کا نتیجہ ہے اس سے ہم مستفید ہوتے رہیں۔ تو جب ہم رمضان میں کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اس کو معرفت کے ساتھ کریں گے، نہ یہ کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، تو جبرن تو اللہ نہیں رکھوا رہا ہے روزے، ول تو آپ ہی کے پاس ہے کہ if you want to do it you do it, if you don't want to do it you don't do it. You have all freedom کہ آپ چوز کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے، لیکن اگر آپ نے یہ چوز کیا کہ آپ ماہ رمضان میں روزہ رکھیں گے اور آپ پروردگار کے قریب ہونے کی کوشش کریں گے، تو پھر یہی پریکٹس اگر باقی 11 مہینوں میں ہم جاری رکھیں تو پھر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اتنا عرفان عطا کیا ہے کہ ہمارے عمل میں بہتری آ گئی۔ یعنی کہ لب لباب یہی ہے آپ کی گفتگو کا کہ اگر ہم اس پریکٹس کو، اس 30 دن کی پریکٹس کو کنٹینیو رکھتے ہیں باقی 11 مہینوں میں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے میں کوئی چینج آیا ہے، تو واقعاً ہم نے یہ جو 30 دن کی جو وہ فضیلت ہے وہ اویل کر لی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے نا، جب کسی شخص نے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری عبادات قبول ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں، ہم نے حاصل کیا اس کے نتیجے کو یا نہیں حاصل کیا، تو امام کا فرمان تھا کہ اگر تو مثلاً کوئی بھی عبادت ہے، اس عبادت کے کرنے کے بعد تمہاری کوئی قبیح عادت، ایسی عادت جو اللہ کے ہاں ناپسند ہے، وہ چھٹ گئی تو سمجھو تمہاری عبادت قبول ہے۔ تو رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے، ہم نے پہلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ آنکھوں کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، کانوں کا بھی روزہ ہے، ہر چیز کا روزہ ہے۔ اپنی آنکھوں سے آپ نے، یعنی آپ نے فاقہ تو کر لیا، اب اس کو تو ہم فاقہ ہی کہیں گے کہ فاقہ تو آپ نے کر لیا، کھانے پینے سے تو آپ باز رہے، لیکن آپ کی آنکھیں وہ کچھ دیکھ رہی ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پر دیکھنا ہی حرام کیا ہے، آپ وہ کچھ سن رہے ہیں جو پروردگار کی ذات نے آپ کے کانوں پر سننا ہی حرام کیا ہے، تو پھر اس کو تو روزہ نہیں کہیں گے نا۔ وہ مثال بھی آپ نے دی تھی پہلے پروگرام میں، وہ ایک بوڑھے شخص کی کہ وہ کھا رہے تھے لیکن لوگوں نے کہا کہ آپ کھا رہے ہیں، روزہ تو نہیں، انہوں نے کہا میرا روزہ ہے، میری آنکھوں کا روزہ ہے، میری زبان کا روزہ ہے، اس زبان سے نہ جھوٹ نکلتا ہے، نہ غیبت ہوتی ہے، نہ کسی کے گھر میں فتنہ ڈلتا ہے۔ یعنی اگر یہ تمام چیزیں ایک پیکج میں آ رہی ہیں ہمارے پاس، ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جو بہت زیادہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ جو ہیں ان کا صرف روزہ بہترین اور انہوں نے سیکھ لیا ہے۔ انسان چاہے وہ کوئی بھی ہو، عالم ہو، جاہل ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، اس وقت تک ہمارا وہ پورا پیکج، جو پروسیس پورا نہیں ہوتا جب تک وہ چیز اندر سرایت نہ کر کے جائے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اگر ہم قرآن مثلاً پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، ابھی یہاں قرآن بند کیا، وہ جو ہے فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، فلاں کے ہاں تو یہ ہوتا ہے، غیبتیں شروع ہو گئیں۔ اگر یعنی نماز سے آپ اٹھے، نماز سے اٹھنے کے فوراً بعد آپ نے پھر کوئی فتنہ بنا دیا، مثلاً گھر میں ہی کسی کو تنگ کرنا شروع کر دیا، یا فیملی میں ہی کسی کے بارے میں آپ نے اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی، تو دعاؤں میں ہم دعائے افتتاح کو لے لیجئے آپ، جتنی بھی ہم ماشاءاللہ سے رمضان دعاؤں کی بہار کا مہینہ ہے، قرآن کی بہار تو ہے ہی لیکن دعاؤں کی بہار کا بھی مہینہ ہے، تو ہم ان دعاؤں میں بھی پڑھتے ہیں کہ پروردگار عالم وہ لوگ جو قرآن کے پڑھنے میں، عبادتوں کے کرنے میں ہم سے سبقت لے کر گئے، یعنی ہم سے آگے نکل گئے، ان پر تو یقیناً مہربان ہے، وہ بھی معنی کے ساتھ، یعنی وہ اس طرح سے انہوں نے کیا کہ عمل میں اس چیز کو داخل کر لیا۔ لیکن وہ لوگ کہ جو پوری طرح سے اس تمام چیزوں میں اپنے آپ کو راسخ نہیں کر سکے، ان پر تیرے سوا کون رحم کرے گا۔ یہ دعائیں ہمیں کیا بتا رہی ہیں؟ یہ صرف دعائیں مانگنے کے لیے نہیں ہیں، یہ سمجھنے کے لیے بھی ہیں، عمل کرنے کہ عمل کرنے کا نام ہے یہ تمام جتنی نتیجہ جو ملے گا وہ عمل سے ہے۔ تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہم اس سے مستفید ہو رہے ہیں یا نہیں؟ وہ اسی طرح کہ ہم اپنے آپ کا محاسبہ خود کر لیں کہ اگر رمضان کے بعد بھی ہمارے اندر جھوٹ ہے، فریب کاری ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، فتنہ پردازی ہے، شر پسندی ہے، دہشت گردی ہے،
تو پھر یہی مسئلہ مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ پروردگار عالم نے آپ کی یا ہماری ان تمام عبادتوں کو رمضان کے رکھے ہوئے روزوں کو قبول نہیں کیا، اس لیے کہ خدا کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ غنی رب العالمین، وہ دوسروں کو پالنے والا ہے، ہمیں پالنے والا ہے، وہ اس نے ہمیں بنایا ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے، اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ بہت ہی آپ نے مدلل گفتگو کی ہے یہاں پر، اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین ضرور اس سے مستفید ہوئے ہوں گے کہ اگر آپ کے عمل میں کوئی چینجز آئی ہے تو پھر آپ کو جو ہے یہ ساری فضیلتیں، ساری برکتیں، ساری رحمتیں اس ماہ رمضان کی جو ہے وہ ملی ہیں۔ اگر آپ کے عمل میں کوئی چینج نہیں ہے اور پھر بیک ٹو دا پویلین ہو گیا 30 دن کے بعد، تو پھر خود آپ سوچ لیں کہ آپ خدا کی خوشنودی کے لیے جو کام کر رہے تھے وہ اب کہاں پر ہے۔ تو یہاں پر ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں، آپ سے سوال میں پوچھنا چاہوں گی کہ رمضان کا مہینہ، بہت طویل روزے، اتنی مختصر سی سحری اور افطاری کے درمیان کا ٹائم، ویسے بھی ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ایشینز لوگ جو ہیں جب ہم اس ملک میں آتے ہیں، جب ہم ویسٹرن کنٹریز میں جاتے ہیں تو پانی جو ہے وہ زیادہ ہم نہیں پیتے ہیں، تو کیونکہ ظاہر بات ہے گرمی نہیں ہوتی، پیاس اتنی نہیں لگتی، اور ہمیں پھر جو ہے وہ پانی کی جو ہے وہ ضرورت جو ہے یا اہمیت جو ہے اس پہ بھی ہم نہیں غور کرتے کہ کیا ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ انسانی جسم میں پانی کی کتنی اہمیت ہے اور کتنا پانی ہمارے جسم کو، کیونکہ ظاہر بات ہے 75% میرا خیال ہے کہ جو ہے وہ ہماری باڈی جو ہے وہ پانی پہ جو ہے وہ مشتمل ہے، تو کتنی ہمیں پانی کی ریکوائرمنٹ ہے ہمارے جسم کے لیے اور کیا اہمیت ہے؟ میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا آپ اس بات پہ روشنی ڈالیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے صرف باڈی ہے اس کو ضرورت ہے، بلکہ سارے جو آرگنز ہیں ہمارے جسم کے اندر اور جو ہمارے فنکشنز ہیں اس کے بھی تھوڑا روشنی ڈالیں۔ اور اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اس میں یہ بھی ایڈیشن چاہیں گے ڈاکٹر صاحبہ سے کہ رمضان میں اس چیز کو کیسے مینٹین کیا جائے، ضرورت ہے جو پانی کی اس کو رمضان میں کیسے مینٹین کیا جائے۔ یہ آگے کا سوال تھا ہمارا، لیکن بالکل جو ہے وہ آپ کیری آن۔ جب لفظ زندگی کا تصور آتا ہے تو ہوا اور پانی دو چیزیں جو بہت ضروری ہیں، اللہ نے جو اس دنیا میں اس میں بھی پانی کا تناسب بہت زیادہ رکھا ہے، تقریباً 80% جو ہے دنیا میں پانی ہے، بالکل اسی طرح انسانی جسم بھی 80% پانی ہے، تو پانی کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ قرآن میں جو پانی کا ذکر ہے اس پہ تو ایک پورا پروگرام ہونا چاہیے قرآن کے حوالے سے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، کہ جب ہم نے اس پانی کو برسایا تو مردہ زمین زندہ ہو گئی، تو انسان کی زندگی بھی کا دار و مدار پانی پر ہے۔ اور اس کی یہ اہم کیوں ہے کہ اس کے نا پانی کے بہت سارے کام ہیں، جو بلڈنگ بلاک ہے جس کو ہم سیل کہتے ہیں، خلیہ، وہ بھی 87 to 90% اس میں پانی ہوتا ہے، مختلف آرگنز میں مختلف تناسب سے پانی ہے۔ تو جو اس کے وہ امپورٹنس ہے وہ یہ کہ یہ شاک ایبزاربر بھی ہے، کہ جیسے ہماری برین اور یہ جو بیک کی ہڈی ہے، تو ہمارے جو برین اور اسپائنل کارڈ کو جو محفوظ کیا ہوا ہے اس کے 3 جھلیوں کے اندر پانی ہی ہے۔ اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ پانی کا جو رول ہے وہ ہے سرکولیشن میں، جس میں تقریباً 5 لیٹر کے قریب ہمارا پانی جو ہے وہ گھوم رہا ہوتا ہے ہر وقت۔ پھر اس کے علاوہ جو ڈائجیشن پروسیس ہے وہ سارا پانی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو ٹاکسک چیزیں ہیں جو ہم کھانے سے آتی ہیں یا جو اندر ہمارا جو جسم ہے وہ ایک فیکٹری کی طرح کام کرتا ہے، تو اس کے جو ویسٹ پروڈکٹ ہیں وہ پھر کڈنی کے ذریعے یورین کی صورت میں جو ہم ایکسکریٹ کرتے ہیں تو وہ بھی پانی کی فارم ہوتی ہے۔ پانی کی اہمیت یہ کہ چیزوں کو موئسٹ رکھتا ہے، ہمارے منہ کو گیلا رکھتا ہے، ہماری سب سے زیادہ ٹیمپریچر ریگولیشن، سویٹنگ وغیرہ، اگر سردی گرمی کا جو ہم ٹیمپریچر کو ریگولیٹ کرتے ہیں اس میں پانی کا بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو پانی یقیناً ہماری زندگی میں بہت اہم ہے، لیکن جو کتنا پانی لینا چاہیے تاکہ یہ جو تمام باڈی کا سسٹم ہے یہ کام کرے، یہ تھوڑا مختلف ہے۔ جیسے عورتوں میں تھوڑا تناسب کم ہے کہ 2 لیٹر پانی بھی کافی ہے، مردوں میں تقریباً 3 لیٹر ہونا چاہیے۔ عمر کے حساب سے، آپ کی ایکٹیویٹیز کے حساب سے، اگر آپ آؤٹ ڈور کام کرتے ہیں یا آپ کس ویدر میں کام کرتے ہیں یا کس علاقے سے آپ کا تعلق ہے، جیسے اب ہم یہاں ٹھنڈے علاقے میں رہتے ہیں تو ہمیں جیسے آپ نے کہا پیاس اتنی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ برین جو ہے نا وہ میسج غلط لیتا ہے، ہمیں پیاس لگ رہی ہوتی ہے لیکن ہم فریج کھول کے نا کوئی چیز کھا لیتے ہیں تو وہ پیاس ہماری بجھ جاتی ہے، اس لیے کہ ہر کھانے میں پانی ضرور ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے کوئی فروٹ کھا لیا تو وہ پانی بھی مل گیا، کھانا بھی مل گیا تو وہ پھر پانی نہیں ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز پانی کا نعم البدل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو آپ کا ایک تو یہ تھا کہ پانی زندگی کے لیے یا ہماری باڈی کے لیے کیوں اہم ہے، دوسرا یہ کہ ہر آرگن کے اوپر اس کا کیا ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رمضان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، اگر ہم جیسے روزہ رکھ رہے ہیں 20 گھنٹے کا،
اور ہم پانی نہیں پی رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اس سے ڈی ہائیڈریشن ہو جائے، یعنی پانی کی کمی ہو جائے. لیکن جتنی ہمیں پانی کی ضرورت ہے وہ تقریباً ہوتی ہے 30 ملز کے قریب ہر گھنٹہ، تاکہ ہمارے جسم کا جو یہ سارا سسٹم چل رہا ہے ڈائجیشن کا، سرکولیشن کا، جو میں نے برین کے سیلز کہے، یا یہ کہ اسکن کا یا ٹیمپریچر ریگولیشن کا، ان کو تقریباً اتنا پانی چاہیے ہوتا ہے جو کہ تقریباً 600 سے 1 لیٹر کے درمیان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اتنا پانی اگر ہمارے جسم میں ہے تو وہ ہمارے جسم کو نقصان نہیں کر سکتا ہے. اور اگر یہ ہے کہ ہم پانی نہیں پی رہے ہیں ان 20 گھنٹوں میں، تو صرف ہمارے جسم میں ایک تناسب ہوتا ہے پانی، سالٹ اور منرل کا. تو اب اس میں جو ہمارے سالٹ ہیں، جیسے لوگوں نے شاید نام سنا ہو ناظرین نے، سوڈیم، پوٹیشیم، اس طرح کے منرلز ہیں، ان کی کمی نہیں ہوتی ہے، صرف پانی کی کمی ہے. تو وہ جب تناسب صرف پانی کا کم ہوتا ہے تو اثرات اتنے نہیں ہوتے ہیں. لیکن ہاں یقیناً اس کی کچھ علامات ہیں جو پھر انشاءاللہ بعد میں بتائیں گے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پانی کی کمی سے آپ کا جیسے منہ خشک ہونے لگتا ہے، آپ کو پیاس کی شدت لگتی ہے. اس کے علاوہ ٹائرڈنس ایک بہت بڑی علامت ہے. کچھ لوگوں کو ہیڈ ایک ہونے لگتا ہے، اریٹیبلٹی بھی تھوڑی سی آ جاتی ہے. لوگ سونے کی کوشش زیادہ کرتے ہیں کہ سو جائیں. تو یعنی کہ یہ علامات جو آپ بتا رہی ہیں، یہ علامات ہیں کہ ہمیں اس سے پتہ لگ سکتا ہے کہ ہمارے جسم میں ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہے یا پانی کی کمی ہو رہی ہے. تو یعنی کہ سر میں درد ہو جاتا ہے بعض لوگوں کو. تو وہ جو ایک میں آپ کو لیول بتا رہی تھی 3 سے 40 ملز والا ہر گھنٹے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ سیل کو اس کی فارم میں رکھتا ہے. گول سیل ہے، گول رہے گا، وہ اپنے کام صحیح طرح کرے گا. لیکن اگر اتنی مقدار نہیں ملے گی تو وہ جیسے رنکل ہو جاتا ہے. اگر ہم جیسے فروٹس کو دیکھتے ہیں، گریپس کو دیکھیں، اگر وہ فریش ہوتا ہے کتنا پلمپ ہوتا ہے، پھر وہ رنکلڈ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد داغ دھبے آ جاتے ہیں. بالکل اسی طرح اگر ہم پانی نہیں پیتے ہیں نا تو ہمارا ہر سیل بیمار ہو جاتا ہے، ڈیزیزڈ ہو جاتا ہے. پانی کی کمی گردے پہ اثرات آپ نے سنے ہوں گے. تو اسی طرح دل پر، سرکولیشن پر، لوگ کھڑے ہوتے ہیں ایک دم ان کو لگتا ہے وہ ڈیزی ہو رہے ہیں، کہ بلڈ پریشر ان کا لو ہو جاتا ہے. تو اس طرح کے اثرات. تو پانی کی ضرورت ہوتی ہے ہر سیل کو اس کے فنکشن کو کرنے کے لیے، پرفارم کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے. اور اگر ہم پانی نہ پئیں صحیح مقدار میں، جیسے آپ نے کہا کہ ایوری آور ہمیں 3 لیٹر یا 2 سے 3 2 سے 3 یعنی پینا چاہیے. 6 سے 8 گلاسز، 10 گلاسز، ٹھیک ہے. یعنی کہ پورے دن میں 2 لیٹرز واٹر جیسے پرموٹ کرتے ہیں. تو یعنی پانی ہر گھنٹے کے بعد ہمیں پینا چاہیے. اور اگر نہیں پئیں گے تو نہ صرف ہماری باڈیلی فنکشن پہ بلکہ جو ہمارے اور جو بیماریاں جیسے ہو جاتی ہے، جیسے لوگوں کو ڈائبٹیز ہے یا بلڈ پریشر کی بیماری ہے، ان تمام چیزوں کے اوپر بھی جو ہے وہ کام پانی کی کمی جو ہے اثر انداز ہوتی ہے. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اگر جیسے میں نے کہا 80% باڈی میں پانی ہے، اگر ہم 5% بھی نہیں پئیں گے تو کوئی سمٹم نہیں آتا ہے. جو 5 سے زیادہ کا اگر ہم نہیں پئیں گے پانی تو پھر سمٹم شروع ہوتے ہیں، اور 15 کے بعد جو ہے وہ انکمپیٹیبل ٹو لائف ہو جاتا ہے. 25% تو بالکل ڈیڈ ہو سکتے ہیں. تو اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ الحمدللہ ہمیں رمضان میں اتنا فیل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہم وہ شاید 5% والوں میں ہوتے ہوں گے کہ اتنے سمٹمز نظر نہیں آتے ہیں، سوائے یہ کہ تھوڑا ڈرائی ماؤتھ ہو گیا، تھوڑا چڑچڑے ہو گئے. اچھا، یہاں پہ ایک میں آپ اگر اس کا مختصراً جواب دیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہم بریک کی طرف جانے والے، کہ کن چیزوں سے جو ہے وہ پانی کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ مثال کے طور پہ ہم سوچتے ہیں جوسز پی لیں، فزی ڈرنکس پی لیں گے تو ان سے پانی کی کمی پوری ہو جائے گی. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ صحیح ہے یا اس سے اور زیادہ جو ہے وہ کوئی مزید نقصانات؟ نہیں، آج کا اگر کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں تو اس کا میسج یہی ہے کہ پانی کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. بالکل پانی ہے. جس طرح زمزم کے اوپر ان لوگوں نے ریسرچ کی اور کہا ہے کہ جو اس میں سالٹ کے جو کمبینیشن ہے نا کہ کس چیز کو کتنا ہونا چاہیے، اسی میں اس کی شفا ہے، اور وہ آپ کو کہیں اور نہیں مل سکتی ہے. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں اچھا ہم نے تو 2 گلاس جوس پی لیا تھا، ہم نے یہ فروٹ کھا لیا تھا، اس میں بھی پانی تھا، ہم نے فزی ڈرنک پی لی تھی. یہ کوئی بھی چیز پانی کا نعم البدل نہیں ہوتی ہے. اور خاص طور پہ فزی ڈرنکس وہ سب سے پہلے آپ کا پانی ہی باڈی سے اسٹیل کر لیتی ہیں. جو میں سیل کی بات کر رہی تھی، وہ رنکلڈ ہو جاتے ہیں، وہ ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ ڈائیوریٹک ہوتا ہے. آپ کو یورین آیا اور وہ ختم ہو گئی آپ کی فزی ڈرنک. اس کے علاوہ فزی ڈرنک آپ کی ڈائجیشن کو افیکٹ کرتی ہے. نہ جانے کیوں لوگ ایسے کہتے ہیں جیسے آج تو بہت کھانا کھا لیا، فزی ڈرنک پیتے ہیں تھوڑا ڈائجسٹ ہو جائے گا. بناتے لوگ نہیں وہ ہو سکتا ہے ہاضمہ کرتا ہے. نہیں، فزی ڈرنک ایکچولی ایسیڈک بہت ہے، اس کا پی ایچ 2.5 ہے. تو ہو سکتا ہے وہ ان کے کھانے کو جلدی سے گلاس کر کے ڈائجسٹ کرا دیتا ہوگا، مزید ڈائجسٹ کرا دیتا ہوگا، تو وہ اس لیے ایسے کہتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم تو 0 کیلوری والی پی لیتے ہیں نا، تو اس میں تو ہمیں شوگر کا بھی خطرہ نہیں ہے. تو اس میں بھی کچھ ایسے کیمیکلز
کیمیکلز ہیں کہ جیسے اسپارٹامین ہے، اس کے لیے کہتے ہیں کہ وہ آپ کی میموری پہ بہت فرق کرتا ہے. الزائمرز کے لوگوں کی اٹاپسی کی، اس میں پتہ چلا ہے کہ یہ جو آپ سویٹنر یا جو آلٹرنیٹیو چیزیں یوز کر رہے ہیں وہ آپ کو نفسیاتی یا اس طرح کی جو علامات ہیں وہ اس میں اس کا ظاہر بات ہے کیمیکل ہے، جب آپ کیمیکل استعمال کر رہے ہیں تو لانگ ٹرم افیکٹ تو کچھ نہ کچھ ہوگا ضرور. ظاہر بات ہے آج کل تو ریسرچ اتنا اسٹرانگ ریسرچ اس پہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم خود سینسیبل ہیں، انٹلیکچوئل لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی آپ کیمیکل چیز استعمال کریں لانگ ٹرم افیکٹ تو اس کے ہوں گے. تو بہت ہی اچھی یعنی آپ نے مشورے دیے ہیں کہ پانی کا نعم البدل ناظرین کوئی نہیں ہے. تو نہ صرف آپ رمضان میں اپنی جو ہے وہ انٹیک کو بڑھائیں، بلکہ جب رمضان ختم ہو جائے اس کے بعد بھی جو ہے وہ آپ اپنا جو ہیلتھی پیٹرن ہم لوگ آج کل ہوتے ہیں کہ چلیں تھوڑے بہت، یہاں پہ میں نے اب یہ اندازہ لگایا کہ لوگ زیادہ ہیلتھ کانشیس ہو گئے ہیں. تو وہ جو سموسے پکوڑے وہ مرغن غذائیں وہ تلی ہوئی چیزیں تھیں، وہ آج کل جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ رمضان میں بھی جو ہے وہ لوگ اتنا چیزوں سے اجتناب کر رہے ہیں، نہیں استعمال کر رہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. تو یہاں پر ہمیں اشارہ مل رہا ہے ایک بریک کا، انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں آپ سے ایک بریک کے بعد.